أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن بعدهم إلا قليلا وقلنا نحن الوارثين صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی حمد و ثنا دے لائق اللہ جل شانہ دی ذات کریم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اور آپ دے آل اور صحاب دے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دنیا جی بنائی ہے، اس کے اندر جتنے بے شمار نعمتاں نے، بے شمار وہ دتیاں ہوئی چیزاں نے، اتنے یہاں نعمتوں کے نال نال انسانوں کے واسطے آزمائشاں بھی ہیں. انسان کی زندگی کدے بھی ایک حالت نہیں گزرتی، ہمیشہ اس کے اندر نشے و فراز آتے رہتے ہیں، کمیاں بیشیاں آدی رہتی ہیں. کبھی انسان تندرست ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، اور کبھی بیمار ہو جاتا ہے. پھر اس زندگی کے اندر جتنے بہت سارے فائدے اور منافع حاصل ہوتے ہیں، اتنے نال نقصانات بھی ہوتے ہیں، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں. اس طرح گویا زندگی مختلف چیزوں کے نال مثبت اور منفی طریقے کے نال ملی جلی چلتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو علم بھی دیتا ہے، عقل بھی دیتی ہے. مشکل حالات کا سامنا کرنا، مشکل حالات کے اندر اپنے آپ کو بچانا، اپنا دفاع کرنا، حفاظت کرنا، یہ بھی سکھایا ہے. اور مشکل حالات کے اندر اسلامی تعلیم یہ بھی ہے کہ جس وقت آدمی کے اسباب ناکام ہوں، اس کو کامیابی اسباب کے ذریعے نہ ہوتی ہوئے، تو پھر یہ تعلیم دیتی کہ وہ مسبب الاسباب نو پکارے، اپنے رب نو پکارے، تاکہ وہ دے واسطے کوئی سبب پیدا کرے، مشکل جو نکلنا کوئی سبب پیدا کرے. اصل تعلیم یہی ہے. اور اس کے نال ہی ایک گل اور بھی کہی ہے کہ جڑا حالات کا اتار چڑھا ہے، اگر آدمی اس بات پہ یقین رکھے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے واسطے حصہ مقرر کیا ہے زندگی کا، اس زندگی کے وچ چیزاں کے ملن کا، وہ یقین رکھے، اور جو چیز وہ ہاتھوں نکلے وہ غمزدہ نہ ہو، اور جس چیز کا خطرہ منڈلانا ہوئے اس کو خوفزدہ نہ ہو.
اگر آدمی کی طبیعت اس طرح ہو جائے کہ وہ خطرناک چیزوں دیکھ کے پریشان نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو، دہشت زدہ نہ ہو، اور اگر کسی وجہ کے نال کوئی نقصان ہو جائے تو وہ غم زدہ نہ ہو۔ اگر آدمی اپنی طبیعت اس طرح کر لے تو بہت سارے سائڈ افیکٹوں بچ جائیں، بہت ساری تکلیفوں بچ جائیں۔ وہ یقین جڑا تقدیر اتنے، وہ جڑا یقین ہے اللہ کی ذات اتنے، وہ جڑا بھروسہ ہے اپنے رب اتنے، وہ مددگار ثابت ہو جاتا ہے، اور بڑی بڑی مشکلات کے وچوں انہوں گزرنا آسان ہو جاتا ہے، انہوں کا سامنا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ خصوصی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اندر اپنے طریقے کے اندر جی تعلیم دیتی ہے، وہ بنیادی سنگ میل یہ ہے کہ ایک مسلمان مومن خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، خوف تو بچنا چاہیے انہوں، کیونکہ خوف ایک آزمائش ہوتی ہے۔ خوف بڑی قسم کا، خوف بھوکھا مر جان کا بھی، معیشت کی بربادی کا بھی، جاناں کے اطلاف کا بھی، بیمار ہونے کا بھی خوف، فصلوں کے برباد ہو جان کا بھی خوف، بلکہ یہ جڑا دوڑ بھج ہے انسانوں کی روزی کمان لئی، یہ پیچھے بھی تشوش خوف ہوتا ہے کہ اگر میں کچھ کیتا نہ تو میں بھوکھا مر جاؤں گا، غریب ہو جاؤں گا، یہی چیزوں کو اگے بیٹھا نہیں کرنی۔ لیکن یہ ایک حد ہے، اس تو زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ جتھے خطرناک چیز ہے نا خوف، اتنے ایک نعمت بھی ہے۔ خوف نہ پیدا کیتا ہوتا اللہ نے، یہ وجود نہ ہوتا تو انسان اپنے دشمن کے کولوں دفاع نہ کر سکتا، بچاؤ نہ کر سکتا، اس واسطے مفید بھی ہے۔ اسی طرح ہی حزن بھی ہے۔ حزن جڑا ہے چیزاں جدوں ضائع ہو جاندیاں نے، جدوں جاناں دا نقصان ہوندا ہے، مالاں دا نقصان ہوندا ہے، تو فطری جی چیز ہے کہ آدمی کے دل میں دا غم ہوندا ہے، وہ غم کھاندا ہے۔ لیکن وہ بھی ایک حد ہے کہ اگر وہ اس قدر زیادہ غمگین ہو جائے کہ پھر کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہے، تو وہ غم انہوں ذات خود ہلاک کر دے گا، بیکار کر دے گا۔ اور اگر وہ اس تقدیر سے ایمان رکھے تو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہہ دو اے نبی کہ یاد رکھو ملے گا وہی جو اللہ نے لکھا ہے۔ اور مومنہ کی صفت بیان کی تھی، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جڑے اللہ دے دوست نے وہ نہ خوف زدہ ہوندے نے، نہ ہی غم کھاندے نے، نہ ہی غمگین ہوندے نے۔ کون نے وہ لوگ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جڑے ایمان لے آئے نے تے اللہ دی نافرمانی تو بچ کے زندگی گزارن دا دائرہ رکھتے ہیں، مضر چیزوں تو نقصان دہ چیزوں تو بچتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، پورے یقین دے نال، پورے ایمان دے نال انہاں چیزوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ آدمی کی نفسیات کو مضبوط کرتی ہے۔ بیماریاں بھی جس آدمی کی ول پاور زیادہ ہے، بیماری تو ڈردا نہیں، وہ جلد ٹھیک ہو جاتا ہے، تھوڑی علاج نہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ قوت مدافعت زیادہ وہ اندر پیدا ہو جاتی ہے نفسیاتی طور پر۔ اور جڑا آدمی گھبرا جائے گا، ڈر جائے گا، وہ تو دوائیاں اثر کرنا ہٹ جائے گا۔ اس واسطے یہ ایک مادی پہلو ہے۔ پھر جڑا یہ دوسرا پہلو اخلاقی ہے، جنہوں لوگ روحانی پہلو کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی مصیبت
کوئی مشکل پیش آ جائے اس کا کم یہ ہے مومن بندے کا کہ وہ اپنے رب رجوع کرے، اپنے رب کو پکارے۔ یہ جی دنیا ہے، دنیا بڑی بڑی کامیاب قومیں گزری ہیں، بڑی کامیاب قوم۔ قرآن مجید کے اندر انہوں قوموں کے حالات بیان کیتے گئے، جس طرح اس بادشاہ کا حال بیان کیا جس کا مقابلہ ابراہیم علیہ السلام ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا حال بیان کیا جس کا مقابلہ فرعون کا ہوا۔ فرعون بہت بڑا بادشاہ سی، بڑی پاور سی وہ، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے فقیر کو نواز سن، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کامیابی عطا فرمائی۔ آخر کار وہ جنہوں اپنی معیشت کے ناز سے وہ گھر کے آب ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ دیکھیے بے شمار مسالہ تاریخ ایک گل قرآن کی بار بار بیان کی گئی ہے۔ سورہ القصص کے اندر یہ سارا قصہ بیان کر کے نا موسیٰ علیہ السلام کا قریش مکہ کو خطاب کیا۔ قریش یہ مخاطب نہیں ہیں، اصل یہ مخاطب قیامت تک لوگ مسلمان رہن گے یا قرآن میں جڑے لوگ پڑھن گے وہ یہ مخاطب رہن گے۔ انہوں لوگوں کا خیال یہ سی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اسی من لینے ہیں، اس سوچ اور فکر اور اس عقیدے کو اسی من لینے ہیں، اس نظریے کو من لینے ہیں، تو اسی دنیا میں تنہا رہ جانا، ساری دنیا دیا قوماں سارے مخالف ہو جان گی، اور نتیجہ یہ ہوئے گا کہ وہ سانوں سارے شہر چوں چک لین گے، ساری سرزمین چوں چک لین گے۔ اس خوف تو یہ کہتے سن کہ گل پہ میں پاویں تیری ٹھیک ہوئے پر اسی یہ لے کے چل نہیں سکتے، ساری معیشت خراب ہو جائے گی، سارا اقتصادیات کا نظام برباد ہو جائے گا، ساری سیاست خراب ہو جائے گی، ساڈا جڑا وقار ہے دنیا کے اندر، ساڈا جڑا ٹو ٹپا بنیا ہے، عزت بنی ہے، یہ نہیں رہے گی۔ یقین منو ہوں بھی لوگوں کا خیال اس طرح ہے، کیونکہ حق کی تعلیم کے اختیار کرنا پھر اس عمل کرنا یہ بہت مشکل جا عمل ہوتا ہے، کیونکہ جہاں بندہ کوئی اس کو اختیار کرتا ہے نا تو مخالف نقطہ فوراً وہ سامنے ہم ٹھونک کے آ جاتے ہیں۔ اس بات اللہ تعالیٰ نے مسالہ دی تھی، فرمایا وہ کم اہلکنا من قریۃ باطرت معیشتہا، انہوں لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اسی انہوں تو پہلوں کتنے ملکوں کو برباد کیتا ہے، کتنی قوموں کو برباد کیتا ہے جنہوں نے اپنی معیشت اتنے بڑا ناز سے غور کرو رہا۔ اس وقت پوری دنیا کو اگر دیکھا جائے تو سب تو زیادہ دنیا کے اندر، دنیا کی قوموں کے اندر سپر پاور جنہوں کیا جاتا ہے، دنیا پاور یہ کرے گی دنیا کا لحاظ ہمارے امریکہ سپر پاور ہے، ایک ریاست ہوگی تو ملک پاکستان جی ہے 55 ریاستوں کا مجموعہ ہے امریکہ جڑا، اور ساری دنیا جو دی جنگی طاقت بھی زیادہ ہے، وہ مالی طاقت بھی زیادہ ہے، ڈاکٹر بھی وہ ساری دنیا تو زیادہ ٹاپتے ہیں، ساری دنیا جتوں ناکام ہو جاتے ہیں لوگ، حتیٰ کہ لندن کے جڑے بندے ناکام ہوتے ہیں وہ امریکہ علاج کر لی جاتے ہیں، یہ روز کسی خبریں پڑھتے ہیں۔ دوسری طرف روس ہے، روس ختم ہو گیا، چائنا ہے، چائنا ایک نویں ابھر دی طاقت ہے، اس طرح دیگر قوماں نے انہوں کی معیشت ہے۔ جس وقت وبا پھیلی ہے جی انہوں نے اپنے ہاتھی خریدی ہے، یہ بھی یاد رہے، یہ جی وبا ہے نا جنہوں کرونا وائرس کہتے ہو، رپورٹاں دس دیا نے، جڑے لوگ پڑھے لکھے نے نیٹ میں جڑے ریسرچ کرتے ہیں، گوگل ریسرچ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ساری گیم یہاں نے اپنی یہ تیار کیا گیا ایک ہتھیار کے طور پر، لیکن جدوں کر لیا یہ ویکسین بھی تیار کی انہوں نے، اور وہ کمپنیاں بڑا پیسہ کمان گیا اس کو، اسرائیل دیا کمپنیاں، امریکہ دیا،
ساری دنیا کو انہوں نے پریشان کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جی گل فرمائی ہوئی ہے نا، سورہ نور فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جنہ دنیا کے اندر بگاڑ پیدا ہے نا کیتا ہو گیا، یہ انسانوں نے اپنے عملوں کا نتیجہ کر لیا نا. ہوں پھس گئے وہ روز تھی خبریں سن دو. میں تم خاص طور پہ دلاواں کہ اس وقت یورپ کے جڑے ملک نے، اٹلی ہے، اسپین ہے یا دوسرے ملک نے، تھی دیکھتے ہو کہ خبروں کے ذریعے ان مواد زیادہ ہو رہی ہیں کرونا وائرس میں. سینکڑوں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، سڑکوں سے لاشاں پہ وکھاندے، دفن کرنے والا کوئی. یورپ کے ممالک خبروں کے مطابق امریکہ بھی یہ حال ہے، وہ کہتے جی کئی لاکھ بندہ مر جائے گا، اور ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ 4 کروڑ بندہ مر جائے گا. وہ پھیلا دیتا. لیکن کتنے مر جائے گا؟ مسلمان ملکوں کی تعداد نہیں. کسی مسلمان ملک کی تعداد پڑھو، 23 کروڑ کی آبادی 400 500 1000 2000 بندہ کی ٹینشن بھی. پھر یہ کوئی ویکسین نہیں، یہ کوئی علاج نہیں، کوئی ہیلتھ بوتھ نہیں، کوئی ہسپتال نہیں جتنے جا کے کوئی چیک کرائے. جگاڑ کے لوگ ٹھیک ہو جاتے. خود کہتے ہیں رپورٹوں والے کہ اگر 100 بندے ہو جائے بقول انہوں نے تو 90 بچ جاتے. جی 90 بندے 50% بندے بچتے ہون تو مرض پھر ملک نہیں ہوتے. اصولاً تو یہ آ کہ بندے 100 چوں 10 بچتے ہون 90 مرتے ہون تو پھر ملک ہے. اور پھر ایک کرونا جاندار پہ ہے تو ضروری نہیں کہ بندیاں بھی پوے، پھر پرندیاں بھی پوے، پھر حیوانات بھی پوے، پھر تو جنگل صاف کر دے. یہ گل سے نشین رہنی چاہیے. توازن رکھو ان چیزوں کے اندر، خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے وہ رسول نے جی تعلیم دیتی ہوئی ہے، اگر اس پہ عمل کر لو، اپنی تعلیم پہ عمل کرو تو دل رہا صفائی ہے. یورپ کے حالات پڑھو تو اتنے تو 2 مہینے بندے نہاتے نہیں، غسل نہیں کرتے، اور لیٹرین جان کے ٹیشو استعمال کرتے. وہ مقابلہ مسلمان کا نہیں کر سکتے جہے دن کے 5 مرتبہ وضو کر کے نمازاں پڑھتے، اپنے کپڑے صاف رکھتے، اپنے ہر شے صاف. صفائی یہ علاج صفائی ہے، ستھرائی ہے. اپنا جسم پاک رکھو، اپنا لباس صاف رکھو، اپنی خوراک جڑی وہ صاف رکھو، اپنے گھر صاف رکھو، صفائی کا اہتمام کرو. تو اللہ اتنے بھروسہ کرو. اس واسطے اللہ فرماتے نہیں کہ کی تھی دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کتنی قوموں جنہوں اپنی معیشت اتنے اپنے سرمائے اتنے ناز سی کس طرح برباد کیا انہوں نے. یہ سارے سامنے بربادی ہو رہی. اس وقت تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی. ساری دنیا لاک ڈاؤن تے آ، ساری دنیا. لیکن یہ باوجود تھی دیکھتے ہو کہ مسلمان ممالک کے اندر یہ حالت نہیں ہے. ترکی کا حال دیکھو، ایشیائی ریاستوں کا حال دیکھو، روس کو دیکھو، مشرق کے ممالک کو دیکھو. کتنے کی خبریں پڑھ رہے ہو؟ چائنا کی، چائنا جنہیں کنٹرول کر لیا. یورپ کی خبریں پڑھتے ہو نا کہ بڑی تباہی مچ رہی ہے. بچنی چاہیے انہوں کی تباہی. یہ ساری دنیا کو بیکار کر دینے واسطے انہوں نے عمل کیا، اور اپنی دوائیاں بیچن واسطے، اپنے ہتھیار بیچن واسطے یہ ظلم کیا انہوں نے. وہ نتیجہ پوچھ رہے. اس حوالے ذرا دیکھو. اس واسطے فرمایا قتل کا مساکنہم، اللہ نے فرمایا تھوڑے سامنے نے انہوں نے ممالک، تھوڑی اکھاں دے سامنے نے. کس طرح اس نے انہوں برباد کیا ہے، کس طرح ہونجا پھیر دیتا ہے. یہ جہے کام سارے اندر ہوئے نا، لوگ انہوں نشانیاں قیامتیاں قرار دے رہے ہیں. حرم کا طواف بند ہو گیا ہے، یہ بے وقوفی ہے انہوں نے. یاد رکھنا کہ حرم کا طواف پہلی باری نہیں بند ہویا، تاریخ تو نواقفیت کی وجہ ہے، ورنہ حرم کا طواف تو کئی مرتبہ بند ہویا. حرم کے اندر تو کئی مرتبہ تھے جنگیں ایسے نہیں ہوئی، یعنی کہ حرم کے اندر بندے مارے گئے، قتل ہوئے. یہاں قیامت کی نشانیاں نہ قرار دو، یہاں اپنی بے وقوفی دیا شامتاں قرار دو، اپنی حماقت ہے.
کہ اسی وہ واسطے نہ دوائیاں کا انتظام کیتا، نہ ڈاکٹروں کا انتظام کیتا، نہ وہ واسطے کوئی ہسپتالوں کا انتظام کیتا۔ ساڈیاں حکومتوں نے، نتیجہ سارے سامنے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہاں کے تھوڑے سامنے نے دل کا مساکن ہو، یہاں کے ملک، یہاں کے کھنڈرات، یہاں دیا رہائشاں تھوڑے سامنے جنہوں نے اللہ نے برباد کی۔ لم تسکن من بعدہم، دے او ممالکو قوماں، عاد و ثمود جیسی قوماں، بڑیاں بڑیاں قوماں، فرعون جیسے بڑے بڑے خدا کلان والے جنہوں نے کھنڈرات نظر پہ آتے ہیں۔ فرمایا ہے تو اتنے انہوں کا پھر ویسے بھی نہیں ہو سکیا کسی کا الا قلیلا۔ پھر گل یہ فرمائی وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، لوگو اس دنیا دے وارث اسی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اسی ہیں دے وارث، جڑا وارث ہوں کسی شے کا اسے وہ فکر ہوں، وہی وہ حفاظت کرتا ہے، وہ حفاظت وہ کرتا ہے جڑا وارث ہوں، جڑے چیزاں کا کوئی مالک ہوں انہوں وہ فکر ہوں کہ میری چیزاں خراب نہ ہو جائیں، میری دنیا برباد نہ ہو جائے۔ جس نے اتنے پیار نہ انسان کو پیدا کیتا ہے وہ ختم نہیں کر دے گا اس دنیا چ۔ اس لیے فرمایا اسی یہ وارث ہاں۔ اور پھر ایک گل ہو کہی کہ انسانوں کی وجہ دے نال، انسانوں کے عملوں کی وجہ نہ ہوتا کہ وما کان ربک مہلک القری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے سورہ قصص سے بھی آتا ہی 59 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ بستیاں نو برباد نہیں کرتا، اللہ بستیاں نو بشندیاں نے بشندیاں نو ہلاک نہیں کرتا، حتی یبعث فی امہا رسولا، کہ خبردار کرنے والے پہلو کھڑا کرتا ہوتا، لوگوں کو سمجھان والے اٹھتے یتلو علیہم آیات، جڑے انہوں نے سامنے ساڑیاں آیتاں پڑھ سنا دے انہوں نے۔ اللہ اپنے رسول بھیجتا رہا ہے، جدوں رسولوں کی تعلیم نو جھٹلایا گیا ہے، جدوں وہ ایمان یقین پیدا نہیں کیتا گیا، جدوں وہ مخالفت کی گئی ہے، تب تباہی آئی۔ یاد رکھو آج پوری دنیا میں تسی دیکھو، پوری دنیا کفر نو چھوڑ، وہ تو کافر دنیا ہے، مسلم دنیا کی گل کر، کسی مسلم دنیا کے اندر کوئی ملک دسو جیسے اللہ کا دین غالب ہو گئے، جیسے اللہ کے دین کے اصول جڑے نافذ ہون، جیسے اس قانون کے اتنے عدالتیں چلدیاں ہون، جیسے اس قانون کے اتنے سیاست ہوندی ہوے، جنہ ملکوں کے سیاستدان جھوٹے ہون، جنہ ملکوں کے سیاستدان کرپٹ ہون، حکمران چور چکے ہون، اتنے کوئی امن قائم ہو سکتا ہے؟ اتنے کوئی اللہ کی رحمت کا نشان باقی رہ سکتا ہے؟ جتنے کے حالات ہوں بنے ہوئے ہیں، ان حالات کے اندر بھی نہیں لوگ باز آ رہے۔ بازار جا کے دکانوں سے دیکھو، دکاندار کی کرتے لوگوں کو کسان لوٹ رہے، 10 کی چیز 100 بڑا خوف ہے کرونا کا، بڑا خوف ہے۔ منہ تو ماسک ہے تو وہی ماسک جہاں 5 روپے کا نہیں آتا وہ 100 روپے کا بیچن دے۔ یہی گل اللہ پاک کہہ رہے ہیں، اللہ نے اپنی کتاب یہی گل فرمائی ہے، وما کنا مہلک القری الا واہلھا ظالمون، بستیاں ادوں برباد کرنے ایسی جدوں وہ بسندے ظالم ہو جاتے، جدوں ہر طرف ظلم ہی ظلم ہو جاتا ہے، ناانصافی کا دورہ ہوتا ہے، کرپشن ہی کرپشن ہوتی ہے، لٹ مار ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے پھر اسی انہوں نے تباہ کرنے کا سامان کر دیں، اور اللہ نے لشکر بہت زیادہ وہ سوا کو نہیں جانتا وہ لشکر، یہ سارا وہاں فوجاں نے، یہ جڑے جراثیم نے نا، جڑے وائرس نے، کوئی ایک وائرس نہیں ہے گا، یہ سب اللہ دیا فوجاں نے۔ جدوں ظلم کرے گا، ظلم بند کر دے، وہ ظلم بند کر دے، وہ خود بخود کرونے اور ہی ختم ہو جان گے۔ ظلم کرو گے تو کرونے تے کرونا آئے گا، بچ نہیں سکے گا انسان۔ یہ دنیا دیا مادی چیزاں نہیں بچا سکتیاں، نہیں بچا سکن گیا انسان کو۔ یہ واسطے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے تو انہوں نے کی آخر اپنے قوموں نے، نوح علیہ السلام تو شروع کرو، پڑھو، مطالعہ کرو قرآن،
نوح علیہ السلام نے 950 سال 9 صدیاں میں نہیں گزر جانیاں 950 سال دین اسلام کی دعوت دیتی تے گلاں صرف 3 کہیاں لوگو انعبد اللہ اے اللہ دے بندے بن جاؤ واتقوہ اور وہ کو ڈر جاؤ وہی نافرمان تو بچ کے زندگی گزارو واطیعون تے میرے آنکھیں لگو 3 گلاں کہیاں نوح علیہ السلام نے 3 اور ہر نبی نے 3 ہی گلاں کہیاں اپنی قوم اللہ دے بندے بن گئے جی اللہ دے بندے بن جاؤ گے تو ساری چیزاں ختم ہو جان گی وہ بعد ہے کہ وہ اپنی رحمت دے دروازے کھول دے گا وہ تھوڑے قصور معاف کر دے گا فرمایا نتیجہ اس کا ہے فرمایا سورہ نوح کا مطالعہ کر یغفر لکم من ذنوبکم تھوڑے گناہ معاف کر دے گا قصور معاف کر دے گا وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى اور ایک وقت مقرر تک تو مہلت دے دے گا گل کرو بھائی عمر بڑھا دے گا تھوڑی اقتدار بڑھا دے گا تھوڑی معیشت کے اندر برکات پیدا کر دے گا پہلی گل یہ کہی اگر تسی بخشش منگو اگر اللہ تعالیٰ کے کو معافیاں منگ لو اپنے قصوراں دیاں اور باز آ جاؤ ظلم تو باز آ جاؤ تو فرمایا تھوڑے قصور معاف کر دے گا اور ایک مدت تک تو مہلت دے دے گا یہ مطلب کی نکلے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بندے کی عمر بتائے بشرط رکھی گئی ہے بخشش منگے توبہ کرے ان اجل اللہ نالے گل کے یاد رکھ اللہ نے جڑا قوماں دے واسطے وقت مقرر کیتا ہے جدو قوماں توبہ نہیں کردیاں جدو بندے توبہ نہیں کرتے جدو اللہ تعالیٰ دے احکام تے عمل نہیں کرتے ظلم تو باز نہیں آتے تب جدو وقت مقررہ آ جاندہ ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر پھر تاخیر نہیں ہوتی پھر اس نے دبوچ لے گا قوماں نکل لے گا خدا صاحب لو کنتم تعلمون کاش تو تھی ایک گل جان جاندے سورہ نوح کا مطالعہ کر اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے بہت زیادہ تبلیغ کی تو پھر آخر کار 950 سال بعد جدوں ویکھیا کہ قوم نہیں سدھرن والی اے این عذاب کی حالت میں بھی کرپشن نہیں کرنوں ہٹتی یہ جڑے منسٹر نے چور نے یہ حکمران چور نے یہ لیڈر چور نے یہ رہنما چور نے ڈاکو نے لٹ مار پائی ہوئی ہے قوم نو لٹ رہے ہیں جی تھی لٹ ویکھنی ہے تو مسجد کا بل پڑھ چھڈ باقی گھراں مسجد کا بل پڑھے تو ٹیکس لگا مرن کا مقام ہے مسجد خدا کا گھر ہے تو بل آتا ہے تو یہ بھی ٹیکس لگا کہدا لایا ٹیکس غریب تو غریب آدمی کا بلب استعمال کر رہے ہیں کہدا ٹیکس لیں وہ یہ ظلم ہے اس ظلم جب تک نہیں بند کرو گے کوئی نہ کوئی تھوڑے وبا آتی رہے گی یہ تو بچن کا ایک طریقہ تو یہ آ کہ مادی لحاظ علاج کرو جو یہ واسطے ضروری چیزاں نے تدابیر نے انہوں نے اختیار کرو یہ واسطے قوم نو ڈاکٹر دیو ویکسین بنا کے دیو ہیلتھ بوتھ مقرر کرو لوگوں سہولت دیو لوگوں کے مفت ٹیسٹ کرو تھی اج بھی ڈاکٹر کو جاؤ تو 6-7 ہزار روپئے ٹیسٹ کر لیں گے ظلم کی انتہا ہے ڈاکٹر خدمت خلق لی نے یا لٹن لی نے لوگوں غور سے کرو گے غور کرو گے تو پتہ لگے گا کہ ظلم کا نتیجہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں کہ اسی کدی کوشے قوم کو تباہ نہیں کرتے جب تک وہ ظلم نہیں کرتی جدو وہ ظلم کا راہ اختیار کرتی ہے وہ تو اللہ کا عذاب ہوگا اور لا علاج عذاب ہوگا اور نوح علیہ السلام نے اس وقت کیا 3 گلاں کہی آج بھی موجود ہیں
نوح علیہ السلام نے تو بد دعا کی ہے، اس تو پہلو آخری وارننگ دیتی جی فقل تو کہ میں کیا استغفروا ربکم، اے اللہ میں اپنی اس قوم کو کیا اپنے رب دے کولوں معافی منگ لو، اپنے رب کو معافی مانگ لو۔ اچھا ایک گل وضاحت کر دوں، استغفار تسبیحاں پڑھ کے استغفار نہیں ہوتی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ کہتے رہو، یہ نا استغفار نہیں، سانوں تعلیم ہی نہیں ہے، سانوں پتہ نہیں۔ عربی زبان میں جو غفرن جڑا نا مادہ جڑا استغفار دا، وہ لفظ غین فیت رہا ہے غفرن، جہاں معنی بنیادی طور پر غفر شے، کسی شے نو بچان واسطے کسی آفت کو چھپا دینا، غفر شیبہ بالاخذاب، کالے چٹے والا نو خذاب دینا چھپا دینا محاورہ ہے۔ غفر اس ہتھیار نو کہیں نے جڑا سر سے پایا ہوتا، اگر یہ پولیس نے ٹوٹیاں پائیاں ویکھیاں نا خود جنہوں کہتے ہیں تاکہ دشمن دے وار تو بچائے، جتنے دعا کی استغفر اللہ دی اتنے سامان بھی کر بچانا، پھر وقت استغفار ہوئے۔ استغفار تاں فائدہ دے گی کہ ایک طرف زبان دے نال اقرار کر اپنی کوتاہیاں دا، معافیاں منگا اپنے جرائم دیاں اپنے گناہاں دیاں، دوسری طرف عمل نو لے کے آ، قول اور عمل نو اللہ دیاں نافرمانی نے چیزاں چھوڑ، اللہ تعالیٰ دی ہدایات تے عمل کر، انہاں چیزوں استعمال کر جنہاں دا حکم دیتا ہے شریعت نے، انہوں استعمال کر، پھر اللہ کو معافی۔ اسباب جڑے تیرے کو موجود نہیں انہوں دا استعمال کر، جڑے نہیں موجود ہوتے واسطے دعا کر۔ استغفروا ربکم، اگر یہ کم تسی کر دے وہ، اللہ نے فرمایا انہ کان غفارا، بے شک پھر بخشنا آ رہے ہیں اور دی مدد آئے گی، اور ہم آیا سی چھڑے گا پہ سارا کرونا گیا، اسباب ایسے پیدا کرے گا گھر جی ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں، شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ پھر فرمایا یرسل السماء مدرارا، اور لوگوں اگر تسی استغفار دا حق ادا کر دے نا، اللہ اپنی رحمت دیاں بارشاں پائے گا، اپنی رحمت دیاں بارشاں برسائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ جنات، اور تواڈے واسطے باغات پیدا کر دے گا، نباتات پیدا کر دے گا، اناج پیدا کر دے گا۔ بارش کے نتیجے یہ ہوتا ہے، نباتات ہوتی ہے، فصلیں پیدا ہوتی ہیں، باغات تو پھل آتے ہیں، رزق واور ہو جاتا ہے۔ بارشوں کے نال کی ہوتا ہے؟ بارش رب کی رحمت ہے۔ شرط تو یہ رکھیے کہ تسی ظلم چھڈ دے تو اللہ کی رحمت اترے گی، شرط ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نہراں وگا دے گا۔ ہمارا دھیان اپنے ملک کے اتنے کتنی نعمتیں نے، مشرق تو لے کے مغرب تو چلے جاؤ، کراچی تک سفر کرو، لاہور تو لے کے لے لہاندے کھیت لیندے چڑھتے، وہ رحمتاں دی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن اگر اسی یہ سمگلنگ کریے، اسی سارا آٹا بیچ دئیے، ساری چینی کھا جائیے، ساڑیاں ملنے والے لوگ کسانوں کھا جان، لٹ لین، رپورٹاں پڑھو، ایک ایک مل والے نے ارباں روپیے کمائے نے، مصنوعی مہنگائی پیدا کر کے ارباں روپے کمائے نے، رپورٹاں تو پڑھو جہاں خود گورنمنٹ دے رہی ہے۔ ظلم دی انتہا ہے۔ ایک عام غریب آدمی، مزدور آدمی جنہیں جا کے دکان تو آٹا خریدنا ہے، آٹا نہیں ملتا، چینی نہیں ملتی، تو کہتے کہ انہیں تھوڑا سارا میڈیا لگا ہے، مسجد بندے نہ کٹھے ہوئے ہو، 5 بندے ہوئے ہو، تو گز گز کے فاصلے تو کھلو کے نماز پڑھو، کدی انہوں نے نماز پڑھی ہو تو پتا ہے انہوں نے بھی نمازاں کیوں دی، تو کس طرح پڑھی، بھاشن جڑے دے رہے تو انہوں نے پوچھو بھی ٹرکاں کے پیچھے لگیاں لینا نے، آپ منڈی دے گلا منڈی دے اندر، سبزی منڈی دے اندر جڑے ہزاروں لوگ کٹھے نے، یہ کیوں نے؟ تھوڑیاں میٹنگاں دے اندر جو سینکڑوں لوگ بیٹھے نے، یہ کی ہے؟ اسی غور سے کرو کہ کیتا کی جا رہا ہے، خوف ایک دہشت ہے جی پھیلائی جا رہی ہے۔ اور بھائی علاج کرو، تھوڑے ذمہ علاج کرنا ہے، تھوڑے ذمہ ڈاکٹر دینا ہے، دوائیاں دینا ہے، ہسپتال دوائیاں لیا کے دیو،
وہ کم نہیں کرتے تسی، اس واسطے اللہ پاک فرماتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کوئی عزت نہیں رہی تھوڑے دل چ اللہ کی، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کوئی وقار نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اللہ دا جو میں قدر کرنا حق ہوئے نہ لوگا نہیں کیتا، نتیجہ ہوتا یہ ہے کہ اس کی نافرمانی دے وچ آج مار کھا رہے ہیں، عذاب الہی آ گیا اور خوف دینا لوگ مر رہے ہیں، ظلم دی یہ گل ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائیاں مشکل حالات کے اندر۔ دعا کا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے، ایک تو نا کہ وہ اللہ قبول کرتا ہے تو وہ پوری ہو جاتی بندے کی دعا۔ فادعونی استجب لکم، سورۃ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے مینوں میرے کے دعا کر میں قبول کروں گا۔ چلو خود آکھے دین والا بھی میتھوں منگ میں دیاں گا، دے گا کہ نہیں؟ وہ خود تو کہہ رہے فادعونی استجب لکم، تو منگ میں تین دیاں گا۔ ہوں بھائی سارے منگن سے خامی ہے، سانوں منگنا نہیں آیا، اسی سمجھیا تو کرپشن بھی کرتے رہیے تو دعاؤں بھی کرتے رہی، چوری دے مال نال حج بھی کرتے رہی، لٹ مار کر کے قربانیاں بھی دے رہی، اسی سود بھی کھاندے رہیے، زکاتاں بھی نہ دئیے تو دعاؤں بھی کرتے رہیے، کیویں قبول ہو جاؤں؟ وہ نو بالکل نہیں ہو سکتا۔ فادعونی استجب لکم، وہ تو کہندا آ جاؤ میں قبول کرنا، میں تمہیں بڑی دعاں قبول کراں گا۔ یہ مادی اثر ہے کہ بندہ جو منگے انہوں ملنے اسباب پیدا ہو جائے، تو ایک دا نفسیاتی اثر دعا، دعا جو بندہ کرتا وہ اندر ول پاور پیدا ہو جاتی ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے، دفاعی نظام وہ مضبوط ہو جاتا ہے، انہوں یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا رب میرے نال ہے۔ تسی ایمان کرنا دسو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تھی، غار ثور میں جا کے چھپ گئے، کفار مکہ اتنے آ گئے، قرآن کا بیان پڑھو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے یا رسول اللہ اے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے نے غار دے منہ دے، اگر یہ اپنے پیراں ول ویکھن تے صحیح پڑے گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آخیا سی ان اللہ معنا، بے فکر ہے، لا تحزن، ہو غم نہ کھا، ان اللہ معنا، اے یقین پیدا کر، کیوں کا ڈرنا ہے؟ اللہ ساڈے نال ہے۔ وہ جدوں اللہ نال دا جذبہ پیدا ہو جائے بندے دے اندر، ان بیماری لگی ہوئے تب ہی ہٹ جاتی، وہ دی جڑی پاور ہے نا دفاعی پاور اندر پیدا ہو جاتی، یقین تے ایمان نال۔ ساڈے اندر وہ چیز خود نہیں پیدا ہو رہی، لا تحزن ان اللہ معنا دا جذبہ پیدا کر۔ یہ گل ہے جی فرمائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائیاں نے اسے لیے، اس قوت کو مضبوط کرنے لئی۔ میں پہلے دستا غفر کی ہے، غفر صرف استغفار کرنے کا نام نہیں ہے، وہ وسائل بھی جمع کرنے پڑیں گے، وہ عمل بھی کرنا پڑے گا، وہ چیزاں مہیا کرنی پڑیں گی، چیزاں مہیا کر کے تو پھر دعا کر، پھر بخشش مانگ، پھر توبہ کر۔ اور یعنی یہ مثال ہے جائے بھائی اونٹ نو گوڈا بن کے چھڈ، یہ سمجھا ہے مسلمان نو، اللہ تو توکل دا معنی نہیں ہے کہ چیز اپنی ہمارا چھڈ دے، نو، حفاظت کر پوری۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو بہذا الدعاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انج دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری بخشش کر، مینوں معاف کر، تو غفار الذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے، تو پردے پا دینا بندیاں دے عیباں تے، یہ یقین پیدا کر، غفار الذنوب ہے، تو بڑے بڑے گناہ معاف کر دینا ہے، پردے پا دینا انہوں تے، اللہم اغفر لی خطیئتی، جو میں کیتا ہے انہوں مینوں معاف کر دیو۔ اسی تے دن رات ہی یہ کرنے ہیں نا، خطاواں ساڑیاں دا کوئی حساب نہیں، یقین منو، ساڑی زبان خطاواں کر دی، ساڑی اکھ خطاواں کر دی، ساڑے کن خطاواں کر دے، ساڑے ہاتھ خطاواں کر دے، ساڑے قدم خطاواں کر دے، ساڑی فکر سوچ خطاواں کر دی، ساڑے خیالات خطاواں کر دے۔ اس لیے فرمایا اللہم اغفر لی خطیئتی، اے اللہ
میری خطا معاف کر دے، میری غلطیاں معاف کر دے۔ غلطی دسو مینوں کون بندہ نہیں کرتا؟ دنیا کا کوئی انسان نہیں مل سکتا جس کو غلطی کبھی نہ ہو، نہیں مل سکتا۔ غلطی ہوندی ہے، اس لیے آخیا میریاں غلطیاں تے پکڑنا مینوں۔ اللہم اغفر لی خطیئتی، میری غلطیاں معاف کر دے، وجہلی، میری ندانی ختم کر دے۔ سب تو بڑی تباہی ندانی کر دی ہے، بے علمی کر دی ہے۔ پتہ نہ ہوئے گل دا تو پتہ نہ ہوئے بندہ ماریا جاتا ہے علم تو بغیر۔ یہ مسالاں بہت نے۔ واسرافی، اور میتھوں جڑے وعدے گھاٹے ہو جاتے ہیں اللہ بھی معاف کر دے۔ فی امری، میرے کماں دے اندر، میری دن رات دی کارگزاری دے اندر جو کمی بیشی ہو جاتی ہے اللہ معاف کر دے، اس کو معاف کر دے۔ وما انت عالم بہ منی، میں اپنے انہیں عیب نہیں جانتا جنہیں اللہ تو جانتا۔ جڑے میرے قصور نے وہ تیرے علم سے زیادہ نے، انہوں معاف کر دے۔ پھر فرمایا اللہم اغفر لی جدی وحزلی، جیڑے میں جان بوجھ کے کیتے نے گناہ، پتہ ہے مینوں ہے قصور ہے، میں کرنوں نہیں باز آیا، خواہش نفسانی نے مجبور کرتا میں، معاف کر دی یا اللہ۔ وحزلی، جیڑا میتھوں بے وقوفی نہ ہویا وہ بھی معاف کر دے، جیڑا بے علمی نہ ہویا وہ بھی معاف کر دے۔ وخطائی و آمدی، میریاں غلطیاں معاف کر دے جڑیاں میں جان بوجھ کے کیتیاں نے یا جان بوجھ کے نہیں کیتیاں، شعوری کیتیاں نے یا لا شعور کیتیاں، معاف کر دے۔ وکل ذالک عندی، اور وہ ساریاں ہی معاف کر دے جڑیاں میرے تے وارد ہو گئیاں نے۔ یار اسی کدی دن رات تنہائیاں چ بہ کے یہو جیاں دعاواں نہیں کیتیاں، ساڈا توجہ نہیں اس گل، اسی اسباب نو خدا سمجھیا ہوا ہے، حالانکہ اسباب بیکار نے اگر اللہ مہربان نہ ہو۔ یاد رکھ، پلے بن لے گل، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ اجل مسمى۔ اللہ فرماندے نے کسے بندے نو، کسے انسان نو، کسے نفس نو اللہ دے اذن دے بغیر موت نہیں آتی، وہ وقت لکھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا جاؤ، پاویں کدے چلے جاؤ، محکم کلیاں چلے جاؤ، موت آ لے گی، موت آئے گی تو بچ نہیں سکتے۔ تسی وقفہ لینا ہے نا تو اللہ ول رجوع کرو، مول تے لینی ہے تو اللہ ول رجوع کرو، یہ ہے جڑی گل فرمائی ہے۔ پھر فرمایا اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، میرے پچھلے بھی معاف کر دے، اگلے بھی معاف، اگے بھی مینوں نیکی دی توفیق دے، سمجھن دی توفیق دے۔ وما اسررت وما اعلنت، خفیہ گناہ جڑے نے بھی معاف کر، جنہوں تیرے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بندہ گناہ کر، کوئی نہیں جانتا، بندہ جانتا یا بندے دا رب جانتا، خفیہ گناہ بے شمار نے، کوئی دوسرا نہیں جانتا ہوتا، بندہ گناہ کرتا ہے۔ اسررت وما اعلنت وما انت عالم بہ منی، اللہ تو تے جاننا ہے، میرے ظاہری گناہ من نہیں جاننا ہے، قصوراں نوں نہیں جاننا، میرے خفیہ قصوراں نوں بھی جاننا ہے، معاف کر دے۔ رو رو کے دعا کر، گڑ گڑا کے دعا کر۔ اللہ فرما دے نے وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، گڑ گڑا کے چپ کے اپنے رب کو پکار، توبہ کر، اللہ معاف کر دے گا، اللہ بدل دے گا ہر چیز کو، وہ انہاں دعاواں دے اندر، انہاں علاجاں دے اندر شفا پیدا کر دے گا، کوئی انسان علاج دے اندر شفا پیدا نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا انت المقدم، ترقی دینے والا بھی تو، آگے بڑھانے والا بھی تو، وانت المؤخر، پیچھے کر دینے والا بھی تو۔ یہ جتنا نشیب و فراز ہے انسانوں کی زندگی کا، یہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، بندے کی طرف نہیں، بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندہ تو قدم نہیں اٹھا سکتا اللہ کے عزت کو بغیر۔ اللہ تعالیٰ نے جڑا انسان کے دوارے محکم نظام قائم کیتا ہوا ہے، اگر وہ ایک سیکنڈ واسطے وہ ہٹا دے دنیا میں بندہ رہ نہیں سکتا، یہ تو وہ کمال ہے، وہ قدرت ہے۔ اس لیے فرمایا وانت علی کل شیء قدیر، تو ہر شے تے قادر۔ اتنے رکھ عقیدہ
اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ دعا سکھائی ہے. اے نبی قل اللہم کہہ، اے دعا کریا کر کہ شاہیاں بادشاہیاں سارے اختیار تیرے کول نے، جنوں چاہے دے دیں، جنوں چاہے کھول میں، جنوں چاہے سر بلند کر دیں، جنوں چاہے گرا دیں. سب بلائیاں تیرے اختیار چ نے، تو ہر شے تے قادر ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات نو دن تے دن نو رات داخل کرنا ہے. وتخرج المیت من الحی وتخرج الحی من المیت، تو مردیاں چو زندے تے زندیاں چو مردے کڈنا. وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جنوں چاہے بے شمار روزی دے دے میں. کیا ہے نہیں ایسا؟ حقیقت اصل ہے یا کہ سانو یقین ہی نہیں پیدا ہوتا. اسی اپنے اندر یقین پیدا کرنا چاہیے سان. اس یقین کو اگر پیدا کریں گے تو وہ یقین سارے اندر پاور پیدا کرے گا، قوت پیدا کرے گا، نفسیاتی قوت پیدا کرے گا. خوف دا حزن دا مقابلہ کر سکا گے. خوف اور حزن تو جڑے پاک دل نے وہ اللہ نے یاد رکھے. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ وہ لوگ نے جڑے ایمان لے آئے نے تے انہاں اپنی زندگی بچ کے گزاری ہے، ممنوعات تو مکروہات تو بچ کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمانیاں تو. انہاں دا اللہ تعالیٰ مددگار ہے. انہاں نوں بلدیاں اگاں چوں بچاندا ہے، انہاں نوں چکھا وچوں بچاندا ہے، انہاں نوں فرعون جیسے ظالم حکمرانوں تو بچاندا ہے. یہ ساری تاریخ سارے سامنے ہے، یہ ساری چیزاں تے مسائل سارے سامنے نے، لیکن یقین پیدا نہیں کر سارے اندر. یقین پیدا کرے گا فل مغلوب گماں تو ہے. آخر دعوانا الحمدللہ.